اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا محمد ہادی رسوا کا جو ناول ہے امراؤ جان ادا، اس ناول کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ ناول در حقیقت مرزا ہادی نے لکھنؤ کی تہذیب کو بیان کرنے کے لیے لکھا ہے۔ تو ہم اس ناول کے مطالعے کے بعد کس نتیجے پر پہنچے ہیں اور اس ناول میں ہم نے کیا پایا ہے تہذیب لکھنؤ کے اعتبار سے، اور کتنا یہ ناول لکھنؤ کی تہذیب کی عکاسی کرتا ہے، ان تمام باتوں کو آج کے اس لیکچر میں ہم بڑی تفصیل سے بیان کریں گے۔ بہت انٹرسٹنگ لیکچر ہونے والا ہے، سننے میں بھی مزہ آئے گا اور انشاءاللہ ایک مکمل سوال کا مستحکم، مضبوط اور مستند جواب بھی بن جائے گا۔ تو اسے بڑے غور سے سنیے گا، انشاءاللہ بہت اچھا لیکچر ہونے والا ہے۔ مرزا محمد ہادی رسوا امراؤ جان کے مصنف کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ کئی ناول لکھے ہیں انہوں نے، شاعری بھی کی ہے، فزکس یعنی طبیعیات پر بھی بحث کی ہے، ریاضی پر بھی لکھا۔ غیر معمولی لگاؤ تھا ان علوم سے آپ کو، کچھ توجہ ڈرامے کی طرف بھی دی ہے۔ لیکن آج اس زمانے میں 20ویں اور 21ویں صدی میں جس وجہ سے امراؤ جان کا نام چمک رہا ہے اور اردو ادب میں جو درخشاں اور روشن ہے مرزا ہادی رسوا کا نام، وہ امراؤ جان کے مصنف کی حیثیت سے زندہ ہے اور آپ اسی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ امراؤ جان بظاہر تو صرف ایک طوائف کی کہانی ہے، اور امراؤ جان سے پہلے بھی طوائف کا کردار موجود تھا اردو ادب میں۔ کئی مصنفین نے ذکر کیا ہے اپنے تحریروں کے اندر اس طوائف کے کردار کو، جیسے مولوی نذیر احمد نے ہریالی کے نام سے ایک کا کردار موجود ہے ان کے پاس۔ اس کے علاوہ سرشار رتن ناتھ سرشار جو ہیں، انہوں نے اپنے ناولز میں طوائفوں کی جھلک ظاہر کی ہے۔ لیکن رسوا کے یہاں جو امراؤ جان ادا میں جو طوائف کا ذکر ہے، وہ محض ایک طوائف کی کہانی نہیں ہے، بلکہ طوائف کی مکمل داستان حیات ہے۔ پوری تہذیب اور ایک معاشرت بیان کی ہے انہوں نے ایک طوائف کی۔ امراؤ جان ادا کی کہانی پڑھنے سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ امراؤ جان ادا پیدائشی طوائف نہیں تھی، ایک شریف اور سیدھے گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، مگر بچپن میں امراؤ جان کے باپ کے دشمنوں نے امراؤ جان کو اغوا کر لیا تھا، اور پھر اسے جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو اسے کسی کوٹھے والوں کے ہاتھوں بیچ دیا۔ یہاں ایک سیدھی سادی گھر پہ رہنے والی بچی اپنے گھر سے نکل کر کوٹھے تک چلی گئی تھی، اور یہاں سے امراؤ جان کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ وہ بچپن سے نکل کر جوانی کی حدود میں داخل ہوتی ہے، جوانی سے ادھیڑ عمر میں آتی ہے، اور پھر ادھیڑ عمر سے بوڑھی ہو جاتی ہے۔ جس ماحول میں یہ منزلیں طے کر رہی ہوتی ہے امراؤ جان ادا، وہ ماحول بھی بڑا طوفانی ہے، اور جن جذبات سے امراؤ جان کو گزرنا پڑتا ہے وہ جذبات بھی ناقابل بیان ہیں۔ یعنی ایک شریف لڑکی جو اپنے باپ کے دشمنوں کے ہاتھوں اغوا ہو کر کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، جو اپنا دوپٹہ بھی سیدھا کیے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی، آج وہ کوٹھے پر موجود ہوتی ہے۔ تو بڑے جذبات اور یعنی کہ دلی کیفیات کی عکاسی کرتا ہے یہ ناول۔ اور پھر طوائف کا کوٹھا، کیونکہ امراؤ جان ادا میں مرزا ہادی نے پوری کی پوری معاشرت بیان کرنے کی کوشش کی ہے لکھنؤ کی، تو وہ جو طوائف کا کوٹھا ہے لکھنؤ کے اندر، وہ ایک ایسا مرکز ہے جہاں لکھنؤ کے شرفاء سے لے کر پیشہ ور ڈاکو تک سب آتے ہیں۔ شریف لوگ بھی آتے ہیں، بڑے بڑے کاٹن کے سوٹ پہننے والے، اور چور ڈاکو جن کے گریبان کھلے ہیں وہ بھی آتے ہیں، ایک ہی مقصد کے تحت۔ یعنی گویا کہ مرزا ہادی رسوا نے ایک مخصوص سے آئینے کے اندر ایک پوری تہذیب اور پورے معاشرے کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں نا، کوٹھا ہی ایک وہ جگہ ہے جہاں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ آ جاتے ہیں۔ اب یہ تہذیب جو انہوں نے بیان کی لکھنؤ کی، وہ اچھی تھی یا بری تھی، زوال پذیر تھی یا مضبوط تھی، اخلاقی اقدار کے اعتبار سے کیسی تھی، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اور نہ اس سے بحث کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ مرزا صاحب نے پیش کیا کیا ہے۔ تو مرزا صاحب نے لکھنؤ کی معاشرت پیش کی ہے۔ ناول کافی مختصر سا ہے، لیکن اس میں غدر سے یعنی جنگ آزادی سے
کچھ پہلے کے لکھنؤ کی جو زوال پذیر تہذیب تھی وہ بھی بیان کی، اور اس سے پہلے کی جو پرتکلف معاشرتی قدریں تھیں، سیر تماشے وغیرہ، ان سب کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ غدر کے ہنگاموں کو بیان کیا ہے، مختلف طبقوں پر اس انقلاب کے کیا اثرات مرتب ہوئے تھے یہ بھی بیان کیا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امراؤ جان ادا صرف ایک طوائف کی داستان ہی نہیں ہے، بلکہ طوائف کی زندگی کو سہارا بنا کر مرزا ہادی رسوا نے پورے کے پورے لکھنؤ کی تاریخ بیان کر دی ہے اور لکھنؤ کی تہذیب بیان کی ہے۔ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ایسا ناول ہے یہ کہ امراؤ جان ادا پڑھتے ہوئے لگتا ہے ایسا ہے کہ انسان خود لکھنؤ پہنچ گیا ہے اور سن 1840 سے لے کر سن 1870 تک جو واقعات ہوئے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ خاص طور پر واجد علی شاہ نے جو لکھنؤ کی جھلک دی تھی، ان سے پہلے جو مصنف گزرے انہوں نے، اور ان کے بعد شام عود جو لکھا گیا تھا، شام عود پر ہم پورا ایک ناول بھی اس پہ لیکچر بھی دے چکے ہیں کہ شام عود میں کیا ہوا تھا کہ ایک نواب صاحب تھے، ان کی پوتی کی شادی وہ کسی اور کو چاہتی تھیں لیکن نواب صاحب نے کسی اور سے کر دی، تو ہم پورا اس پر ایک لیکچر بھی دے چکے۔ تو شام عود میں جو لکھنؤ کے خاص طبقے کی زندگی کو بڑی کامیابی کے ساتھ پیش کیا گیا تھا، وہ کامیاب تو تھی لیکن ایک مختصر سی اور صرف ایک طبقے کی کہانی تھی، وہ ایک نوابی طبقے کی کہانی کو پیش کیا گیا تھا شام عود کے اندر۔ لیکن امراؤ جان ادا کے اندر شریفوں کی بھی کہانیاں آتی ہیں اور ڈاکوں، چوروں، لٹیروں کی بھی کہانیاں آتی ہیں، یعنی اس مقام پر جہاں پہ امراؤ جان ادا رہتی ہے، اس مقام پر شعبہ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والا ہر شخص آتا ہے، تو گویا کہ ایک محدود سے پیرائے میں ادا انہوں نے مرزا محمد ہادی رسوا صاحب نے محدود سے پیرائے میں ساری کی ساری معاشرت بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور سب سے بڑی بات مجھے جو عموماً حیرت ہوتی ہے اس بات کو پڑھ کر امراؤ جان ادا کے متعلق، وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی بھی مصنف کسی بھی علاقے کی جب تاریخ لکھتا ہے تو وہاں کے شریفوں کا ذکر کرتا ہے، وہاں کی مساجد کا ذکر کرتا ہے، وہاں کے اچھے لوگوں کا ذکر کرتا ہے، بالا خانوں کا ذکر کرتا ہے، اور اس سے پھر اس مقام کی تہذیب اور وہاں کے تمدن کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن میں ان کی بصیرت، ہادی رسوا صاحب کی بصیرت، ان کی سوچ اور ان کے قلم کی طاقت پر حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے لکھنؤ کی معاشرت بیان کرنے کے لیے کسی بہت بڑے طبقے کا سہارا نہیں لیا، وہاں کی کسی نواب کا اور کسی بہت بڑے جاگیردار کی زندگی پر قلم نہیں اٹھایا، بلکہ انہوں نے اس طبقے کو لے کر لکھنؤ کی معاشرت بیان کرنے کی کوشش کی ہے جس طبقے پر لوگ لکھنا ہی پسند نہیں کرتے ہیں، اور اس پر ایسا لکھا کہ اس پر لکھ کر انہوں نے ساری کی ساری لکھنؤ کی معاشرت ہی نہیں بلکہ لکھنؤ کے اندر رہنے والے شعبہ ہے زندگی سے ہر تعلق رکھنے والے انسان کی زندگی پر بھی بڑی ہی باریک بینی کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ لکھنؤ میں اور لکھنؤ کے جاگیردانہ نظام میں طوائف کو ایک اہم حیثیت حاصل تھی، اور جو وہ اس لیے تھی کیونکہ جو غربا ہوا کرتے تھے، غریب ہوا کرتے تھے، جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ تو خود ان کے مقاموں پر چلے جاتے تھے، ان کے مکانوں میں چلے جاتے تھے، لیکن جو شریف زادے ہوتے تھے وہ ان طوائفوں کو اپنے بالا خانوں میں خود بلا لیا کرتے تھے، اور رقص و سرور کی اور محفلوں اور شاعری کی محفلیں ہوا کرتی تھیں۔ اور ایسا ماحول تھا لکھنؤ کا جو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اپنے ناول کے اندر، وہ میں کچھ بیان کر دوں کہ طوائف کے یہاں ہر قسم کی عمر کے لوگ آتے ہیں، بلکہ بعض اوقات یہ بھی دکھایا انہوں نے کہ باپ اور بیٹیوں کی ایک ہی وقت میں مدبھیڑ بھی ہو جاتی ہے۔ اور کوٹھا جو بیان کیا ہے انہوں نے، مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے یہ لفظ بیان کرتے ہوئے بھی، یہ لفظ کہتے ہوئے بھی، کیونکہ شرم و حیا کے متعلق ہے، لیکن کیونکہ اردو ادب ہے تو بیان کرنا پڑے گا، لکھنا بھی پڑے گا۔ بہرحال اسے عذر مانا جائے میری طرف سے، میری طبیعت میں نہیں ہے کہ میں یہ الفاظ کہوں شرم و حیا والے، لیکن اور یہ شرم سے آری الفاظ ہیں، لیکن کیا کہیں، کہنے پڑ رہے ہیں۔ بہرحال کوٹھا کچھ اس انداز کا ہے کہ اس میں بے شمار کمرے تھے، اور ہر کمرے کے اندر جانے کے لیے بڑے آراستہ اور پیراستہ راستے بنے ہوئے تھے، ہر کمرے میں آئینے لگے ہوئے تھے، خوبصورت فانوس لگے ہوئے تھے، اور ڈورے والے ایک کمرے میں 4 خدمتگار متعین ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ خانہ میں اعلیٰ
خانہ میں اعلیٰ ترین جس کا لقب ہے وہ ایک مکمل ترین طوائف ہے، اور خانہ میں اعلیٰ ترین اسے کہا جاتا ہے، اور وہی سب سے آگے آگے رہتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا ذکر بڑی تفصیل سے انہوں نے کیا ہے، اور دنیا کو لکھنؤ کی تہذیب کی مکمل تصویر پیش کی ہے۔ کچھ جب اکتاہٹ آنے لگتی ہے ناول کو پڑھتے ہوئے تو رسوا ہمیں عیش باغ کے میلے میں لے جاتے ہیں۔ عیش باغ ایک میلہ ہے، وہاں پر میلہ لگا ہوتا ہے جہاں ہر قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو عیش باغ کے میلے کا منظر آ جاتا ہے، اس باغ کے اندر سیر کراتے ہیں رسوا صاحب۔ لکھنؤ کا ہی وہ باغ ہے، باغ کیا ہے وہ تو میلہ ہے ایک طریقے سے۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ رسوا صرف نوابوں اور طوائفوں کی زندگی کو ہی بیان نہیں کر رہے تھے اس امراؤ جان ادا ناول کے اندر، بلکہ انہوں نے عوام کے احساسات پر بھی قلم اٹھایا ہے، اور تفریحات بھی ذکر کی ہیں، ظریفانہ انداز بھی کیا ہے۔ میلے کا نقشہ بھی بڑے پرلطف انداز سے کھینچا ہے، اور کوئی صاحب آتے ہیں ان کو گھورنے کے لیے، ان جو عورتیں ہوتی ہیں بری، ان کو گھورنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کا بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے جس سے انسان کے چہرے پر ایک ہنسی آ جاتی ہے، مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ چھوٹی بچیوں کو زیورات پہنا کر کسی کے سامنے کھڑا کر دینا، یہ بڑی باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں جس کو بیان کرتے ہوئے دل بھی دکھتا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک تہذیب بیان کر رہے تھے تو انہوں نے بیان کیا ہر چیز کو۔ اور گالیاں بھی ہیں، بات بات پر فرمائشی گالیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور میلے کے اندر تو گالیاں ایسی ہیں جیسے کہ گالی ہے نہیں بلکہ کوئی بات ہی چل رہی ہے، ہر بات سے پہلے ایک گالی آتی ہے۔ تو اس طرح کی لکھنؤ کی تہذیب کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ یہاں یہ بات میں ذکر کرتا چلوں اس سے پہلے کہ ہمارا لیکچر ختم ہو، کہ رسوا کو اپنی زبان دانی اور لکھنوی زبان کی عکاسی کرنے پر بڑا ناز تھا، وہ بے جا نہیں تھا۔ یقیناً ان کو ناز ہونا چاہیے، اور ناز ہونا چاہیے تھا بھی، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے لکھنؤ کی زبان لکھی ہے اور لکھنؤ کو بیان کیا ہے وہ انہی کا خاصہ ہے۔ بہت سارے مکالمات ڈرامائی انداز میں ہو گئے ہیں، اور اختصار وہی ہے، وہی فطری انداز ہے۔ ہر کردار اپنے طبقے کی زبان کی نمائندگی کرتا ہے، یہی حال ناول کی عام زبان کا ہے۔ شوخی، متانت اور ادبی چٹخارے سب کچھ نہایت لطیف اور ہم آہنگی کے ساتھ سمویا ہے۔ اس تناظر میں بلا شبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا ہادی رسوا نے اپنے ناول امراؤ جان کے ذریعے سے لکھنؤ کی تہذیب اور معاشرت کی عکاسی کرنے کی جو خوبصورت کوشش کی ہے اس میں بہت حد تک کامیاب رہے، بلکہ بہت حد تک کیا، ہم تو اس بارے میں تبصرہ کر ہی نہیں سکتے، ہم اتنے چھوٹے ہیں رسوا کے اس قلم کے مقابلے میں جس قلم سے انہوں نے امراؤ جان ادا تحریر کی ہے۔ تو امراؤ جان ادا تحریر کرتے ہوئے بڑے پیارے انداز سے لکھنؤ کی معاشرت کو بیان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔